بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، لڑکیوں کے 11 نام انتہائی برے نام ہیں۔ آپ پوری طرح کوشش کریں کہ اپنی بیٹیوں کے یہ نام کبھی نہ رکھیں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ ان کے نام کا ان کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگرے ان کے نام حرب رکھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام تبدیل کر کے حسن اور حسین رکھے۔ محترم ناظرین، لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں کے نام بھی کچھ ایسے ببرکت نام ہیں کہ جو انسان ایک مرتبہ ایسے نام سن لے گا وہ اپنے بچوں کے نام ایسے رکھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ان ناموں کے معنی بہترین ہیں اور ان ناموں کے اثرات بچوں کے زندگی پر ایسے پڑیں گے کہ آپ کی بچیاں فرما بردار، نیک اور نصیب والی بے مثال ہوں گی۔ جس گھر میں بھی جائیں گی اس گھر کی روزی جان مال ایمان میں ترقی کا ذریعہ بنے گی۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بچیوں کے 11 ایسے ناموں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اگر کسی نے بھی یہ نام رکھے ہوئے ہیں تو خدا کے واسطے جس قدر جلدی ممکن ہو سکے ان ناموں کو تبدیل کر دیں، کیونکہ ان ناموں کا معنی تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملا، اور اگر ان ناموں میں سے کسی نام کا معنی موجود ہے تو ایسا غلط ہے کہ جس کا اس نام کی حامل بچی کی ذات پر ضرور برا اثر پڑے گا۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ایسے غلط مطلب والے یا ایسے نام جن کے کوئی معنی لغت میں ہے ہی نہیں تو ایسے بے معنی نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ فلموں، ڈراموں، رسالوں یا انٹرنیٹ سے دیکھ کر وہ نام رکھ لیا جاتا ہے اور اس نام کے حوالے سے مکمل تحقیق نہیں کی جاتی۔ بحیثیت مسلمان جب بھی بچی یا بچہ کوئی ایسا نام رکھنا ہو جس کے معنی کے بارے میں کچھ علم نہیں تو ضرور کسی عالم دین یا کسی مفتی صاحب سے اس نام کا مطلب پوچھ لینا چاہیے۔ یقیناً ہم لوگ دینی طبقے سے دوری کے باعث بچوں کے ایسے نام رکھ لیتے ہیں جن کے سبب بچیوں کے نصیب ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ جان لیجیے کہ وہ کون کون سے نام ہیں۔ پہلا نام ہے سائیکہ۔ اس نام کا مطلب ہے کڑکنے والی بجلی۔ آپ دیکھیں کہ اس بچی کے نام کی اس کی ذات پر کیسا برا اثر پڑے گا کہ اپنے اسی نام یعنی سائیکہ کے نام کے سبب کی وجہ سے یہ بچی بہت ہی زیادہ غصے والی ہوگی، اور یقیناً ایسے غصے والی اپنی ماں باپ کے ساتھ بھی غصہ ہوگی اور اپنے شوہر اور بھائیوں کے ساتھ بھی غصہ ہوگی۔ اس نام کی اثر کی وجہ سے ایسی لڑکی کی زندگی انتہائی بوجھل اور نفرت انگیز ہو سکتی ہے، لہٰذا سائیکہ نام بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، انابیہ۔ انابیہ کا معنی کبھی کسی لغت میں سے نہیں مل سکا۔ اگر کسی نے اپنی بچی کا نام انابیہ رکھ دیا ہے تو اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ نمبر 3، وانیہ، اور اس نام کا ترجمہ ہے کمزور اور لاغر۔ اب جس بچی کا یہ نام ہے تو اس کی ذات پر اس کا نام کا یہ اثر پڑے گا کہ اچھی سے اچھی خوراکیں لینے کے علاوہ وہ بچی کمزور اور لاغر ہی رہے گی، دین کے معاملات میں بھی کمزور، دنیاوی معاملات میں بھی کمزور۔ لہٰذا اگر کسی بچی کا نام وانیہ ہے تو اس کو تبدیل کر دیں اور یہ نام اپنی بچی کا ہرگز نہ رکھیں۔ چوتھا نام ہے امائرہ۔ اس کا لغت بھی معنی بھی تلاش کرنے کے باوجود کوئی مطلب نہیں ملا کہ نام امائرہ کا معنی کیا بنتا ہے۔ اس طرح نمبر 5 پر ہے اشال۔ اس نام کا بھی عربی لغت میں کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے یہ نام بھی تبدیل کر دیا جائے۔ چھٹے نمبر پر جو نام ہے وہ ہے اریحہ، تو جان لیجیے کہ اس نام کا بھی عربی لغت میں کوئی معنی موجود نہیں ہے، البتہ ملک شام میں ایک جگہ کا نام لیا جاتا ہے اریحہ، لہذا یہ نام بھی اپنی بچی کے لیے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی بچی کا یہ نام ہے تو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جان لیجیے کہ اریحہ نام سے ملتا جلتا ایک نام فریحہ ہے اور اس کا مطلب ہے خوش ہونے والی۔ نام بھی خوبصورت ہے اور اس کا معنی بھی خوبصورت، اور اریحہ سے ملتا جلتا بھی ہے، تو اگر کسی بچی کا نام اریحہ ہے تو وہ تبدیل کر کے فریحہ رکھا جا سکتا ہے۔ 7ویں نمبر پر زویا ہے۔ یہ نام بھی زے کے ساتھ ہو یا زواد کے ساتھ کسی بھی طرح کا مناسب نہیں ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے نابیہ۔ اس نام کا ترجمہ تو لغت میں موجود ہے لیکن یہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نام یعنی نابیہ کا ترجمہ ہے کہ وہ درخت جو پانی سے بہت زیادہ دور ہو، یعنی پانی نہ ملنے کی وجہ سے گل سڑ جانے والا درخت۔ لہٰذا سے اس نام کا بچی بھی شخصیت پر بہت گہرا اثر پڑ سکتا ہے، تو اس نام سے بھی بچنا چاہیے، اور اگر کسی بچی کا یہ نام نابیہ ہے تو اسے تبدیل کر دیں۔ نمبر 9 پر ہے منتشا۔ یہ بھی بہت سے بچوں کا نام رکھا جا رہا ہے۔ عموماً اس طرح کے نام انٹرنیٹ یا کسی انڈین ڈرامے سے دیکھ کر رکھا لیا جاتا ہے۔ یہ نام سننے اور بولنے میں کافی خوبصورت اور پرکشش ہے اور کافی ماڈرن بھی معلوم ہوتا ہے۔
لیکن اس کا معنی دیکھیں تو جسے چاہتا ہے۔ یہ الفاظ منتشا ایک فعل کا ترجمہ دیا جا رہا ہے اور اس کا کسی اہم یعنی نام کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں بن رہا۔ اور کیا تو جسے چاہتا ہے یہ نام بھی کافی معیوب محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 10 نام ہے مائرہ یا ماری۔ اب یہ نام بھی بہت عجیب ہے کہ جس کا عربی لغت میں کوئی ترجمہ موجود ہی نہیں ہے۔ کہیں سے سن لیا کہ کسی نے محلے میں اپنی بچی کا نام رکھا ہوا ہے یا فلاں نے رکھا ہوا ہے اور نام بالکل مختصر ہے، تو سوچا کہ کہنے سننے میں بھی اچھا ہے اور اب بلانے میں بھی تو یہ بالکل مختصر ہے، تو یہ نام رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسا نام کا فائدہ ہی کیا کہ جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، یعنی مہمل ہے۔ مہمل ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ اگر ایسا ہی نام رکھنا ہے تو ہمارا نام بہت ہی خوبصورت اور پیارا نام ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ یہ نام صحابیہ کا نام ہے، بجائے اپنی بچی کا نام مائرہ رکھنے کا امارہ رکھ لیں۔ نمبر 11 نام ہے عمائزہ۔ یہ بھی ایک ایسا نام ہے کہ جس کا عربی زبان میں کوئی ہی معنی ہی نہیں ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ 11 نام ہے جن بچیوں کی شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے، لہذا اگر یہ نام اپنے بچوں پر رکھے ہوئے ہیں تو فوراً سے تبدیل کر دیں۔ تو جان لیجیے کہ 11 نام اس ویڈیو میں بیان کیے گئے ہیں، یہ کوئی اسلامی نام نہیں ہے، بلکہ ان سے اکثر ناموں کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اور جن کا ہے تو وہ بھی برا معنی ہے۔ محترم ناظرین، آپ یہ بھی جان لیجیے کہ بچوں اور بچیوں کے نام کیسے ہونے چاہیے۔ میری رائے میں بچوں اور بچوں کے نام صحابہ کرام رضوان اجمعین اور صحابیت کے ناموں پر مشتمل ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اور صحابیات یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل و کرم فرمایا اور جن سے اللہ پاک راضی ہوا، تو ان کے نام پر بچوں اور بچیوں کے نام رکھیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔